وسندنا ومرشدنا ومقوانا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، سورۃ العصر میں کامیابی اور نجات کے چار اصول بیان کیے گئے ہیں. اسی شخص کی دنیاوی زندگی کو کامیاب اور بامقصد زندگی شمار کیا گیا ہے. جو ان چار اصولوں پہ عمل کرے. اور جس شخص کی زندگی ان چار اصولوں سے خالی ہو اسے صاحب خسران کہا گیا ہے کہ وہ نقصان والا ہے. اس کا قیمتی سرمایہ جو ایسا سرمایہ جو ہر شخص کے پاس موجود ہے، میری زندگی والا، عمر والا، ان اصولوں میں عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ شخص چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے عالم ہے، چاہے جاہل ہے، چاہے شاہ ہے یا گدا ہے، ان اصولوں میں عمل نہ کرنے کی وجہ سے اپنا سب سے قیمتی سرمایہ وہ تباہ اور برباد کر بیٹھتا ہے. پہلا اصول آپ سن چکے، ایمان جو اصل اصول ہے کہ جس کے بغیر نجات کا کوئی تصور ہی نہیں. صرف ایمان آ گیا اور اعمال کا زندگی میں موقع ہی نہیں ملا. ایمان قبول کیا ادھر موت آ گئی تو ایسے شخص سے نماز کا سوال نہیں ہوگا، زکوٰۃ اور حج کا سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو اصل بنیادی چیز تھی جب وہ موجود ہے اس بنیاد پر اس کی مغفرت کا فیصلہ ہوگا. لیکن جس کو عمر مل گئی، جس کو وقت مل گیا،
جس کو عمل کا میدان میسر آ گیا، تو اگر اس نے اسلام کی عملی زندگی اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، اسلامی نظام معاشرت کو، نظام معیشت کو، نظام عدل و انصاف کو، نظام عبادات کو اگر اس نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا، تو ایسا شخص خود اسلام سے منحرف ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر سستی آ گئی، کمزوری آ گئی، تو اس کا علاج توبہ کرنا ہے اور اپنے فرائض و واجبات کی ادا کرنا ہے۔ تو میں نے اس لیے آپ کے سامنے ایک روایت اس کی کسی حد تک تفصیلی بیان کی ہے کہ جبریل آتے ہیں آپ کی مجلس میں انسانی شکل میں، صحابہ پہچانتے نہیں ہیں، 4 سوال کرتے ہیں، ہر سوال کا جواب ملتا ہے، تو خود تصدیق اور تائید کرتے ہیں۔ پہلا سوال ایمان سے متعلق، دوسرا اسلام سے متعلق، تو جس پر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اسلام میں ان ارکان کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اگر ان کی اہمیت ہی نہیں، تو پھر ان کو اسلام کی بنیاد کیوں قرار دیا گیا؟ بنیاد اسلام والا خمس ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، اگر یہ بے اہمیت چیزیں ہیں کہ جو مسلمان کے کرنے کے کام نہیں ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ تمہارے اسلام کی ساری بنیاد انہی ستونوں میں قائم ہے؟ پھر ایمان کے بعد احسان کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کوئی ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے اعمال کرتا ہے، اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش اور ہمت بار بار کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی شمع ہے، وہ بڑی تیزی سے اپنی نورانیت کو بکھیرنے لگتی ہے، دل ہر قسم کے میل و کچیل سے صاف ہونے لگتا ہے، آئینے کی طرح شفاف ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس میں شفافیت اتنی آ جاتی ہے کہ کوئی شخص جب اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کو عبادت کے دوران یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے رب کو اپنی عبادت کے دوران اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ احساس ہوتا ہے، اس کے لیے کیفیت۔ اور بعض اوقات اس درجے تک ہر شخص نہیں پہنچ سکتا، فرمایا اتنی توجہ ضرور کر لیا کرو، یہ بھی اسی محنت کا حصہ ہے کہ اپنے خیالات کو اپنے رب کی طرف مجتمع رکھو، جمع کر کے رکھو، منتشر نہ ہونے دو، اور دوران عبادت یہ تصور کو اپنا قائم رکھو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور میرا رب مجھے یہ عبادت کرتے ہوئے دے گا۔ یہ احسان ہے، یہ قلبی کیفیت کا نام، دل کی کیفیت کا نام۔ اور پھر اس کے بعد اس نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اور تم مجھ سے سوال کرتے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح تجھے علم نہیں، اسی طرح مجھے بھی علم نہیں۔ اس کے لیے ان مغیبات خمسہ میں سے ہے، ان غیب کے علوم میں سے ہے کہ جس کی چابی کا علم بھی مخلوق کے پاس نہیں، اور کون جانے کہ کب واقع ہوگی، اس کی تاریخ، اس کے واقع ہونے کا دن، تعین کے ساتھ سال، یہ بیان نہیں ہو سکتا، بل مسئول عنہ اعلم من السائل۔ اس کے بعد پھر آپ فرمایا کہ ولا اخبرک عن اشراطها، فرمایا قیامت کے وقوع کا، قیامت کی تاریخ تو میں تیرے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اس پر میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت بھی پیش کی، فرمایا کہ یہ ان 5 علوم میں سے ہے کہ جس کی چابیوں کا علم بھی مخلوق کے پاس نہیں، فی خمس لا یعلمہن الا اللہ،
اور اس کے بعد تیری آیت تلاوت کی سورہ لقمان کی آخری آیت ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیب ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ قیامت کب آئے گی، بارش کتنی کہاں برسے گی، مادر میں کیا ہے، بندے نے تجارت میں کل کتنا نفع حاصل کرنا ہے، چیز کا ریٹ بندے کیا ہوگا، آج کے دن کیا ریٹ ہے، دیکھو ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے جب سامنے آ جاتا ہے، کل ریٹ کیا ہوگا، کل کمائی کتنی ہوگی، کل گاہک کتنے آئیں گے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے علم میں نہیں ہے، اور کسی نفس کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ جب اس نے مرنا ہے اس کی روح نکلنی ہے تو وہ کس زمین پہ پڑا ہوگا، زمین کے کس کونے اور کس حصے میں ہوگا۔ اس لیے یہ ساری باتیں مغیبات ہیں اور مغیبات کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں۔ اللہ لیکن بندہ بتا کہ اخبر بانا اشراط دیا کہ میں تجھے اس کی کچھ نشانیاں بتلا سکتا ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے وقوع کی قرب قیامت کی جتنی نشانیاں اللہ نے بتلائی اور انبیاء میں سے کسی نبی کو اتنی نشانیاں نہیں بتلائی۔ اب بعض لوگ علم غیب کی نفی کی وجہ سے کہ مخلوق کے پاس علم غیب نہیں ہے اس پر پریشان ہونے لگتے ہیں، خواہ کوئی غور ذہن میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں مخلوق علم غیب ایک خاصہ ہے اللہ، جس طرح اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اسی طرح اللہ کے سوا عالم الغیب بھی کوئی نہیں۔ جس طرح ساری کائنات میں اختیار اقتدار ہونا یہ اللہ کی خصوصیت ہے، زمین و آسمان پہ ہر میں سے ہر ایک چیز کے اوپر پورا اختیار اور کامل کنٹرول یہ اللہ رب العزت کی خصوصیت ہے۔ جس طرح اللہ کے سوا الہ اور معبود کوئی نہیں، اسی طرح پوری کائنات میں کنٹرول اور تسلط اور تصرف رکھنا میں اور رکھنے والا بھی اور کوئی موجود نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پیغمبر کو کچھ دیا ہی نہیں ہے، کوئی غیب کی خبر بتلائی نہیں ہے۔ اب غیب کی خبر دیا جانا یہ نبی کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اللہ رب العزت نبی بناتے ہیں وہ کسی ایسے تو نہیں بناتے۔ بعض بات یعنی انبیاء علیہ السلام کی نبوت کی دلیل یہی چیز ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں بھی پیش نہیں آئے، ان کا علم بھی اللہ رب العزت دے دیتا ہے، لیکن وہ کب ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ اور اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، بار بار ملائے اعلیٰ کی باتیں بتلا دی جاتی ہیں، قرب قیامت کے واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں، ہزاروں سال بعد پیش آنے والی صورت اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، اور بار بار بالکل ہونے کے بعد کون کھڑا ہے اس کا علم نہیں ہوتا۔ جوتے کے اوپر کیا لگا ہوا ہے، بار بار نارائن کے اوپر ایک بندگی لگی ہوئی تھی، جبریل نے آگے بتایا رسول اللہ آپ کے نارائن کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے جو کوئی مناسب نہیں ہے، لہٰذا آپ نے دوران نماز اپنے نارائن کو اتار کر باہر پہنتا، اس لیے کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ لیکن کتنی خبریں دی گئی، کتنے حالات بیان کیے گئے۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں میں سے ایک دو نہیں، تین چار نہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کروڑوں سے بھی زیادہ اللہ نے خبر دی ہوں، لیکن اس سے آگے بڑھ جائے بات بھی پھر نہیں بنتا۔ اس لیے اس ساری کائنات میں سے اگر 1 کروڑ حالات کا علم بھی اگر ہو جائے تو مخفی حالات کتنے اربوں اور اربوں مخفی حالات ہوں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ہر انسان کو جتنی چیزیں معلوم ہیں کوئی بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، کائنات میں سب سے بڑا انسان یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی چیزیں معلوم ہیں ان کی تعداد کم ہے اور جتنی معلوم نہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔
اور اللہ رب العزت کے سامنے تو کوئی چیز غیر معلوم نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ ایک فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں۔ خالق بدلا دیتا ہے بعض اوقات، بدلانے سے پتہ چل جاتا ہے، ہزاروں سال بعد کی خبر بھی مل جاتی ہے، لیکن کائنات کی ایک ذرے کا علم اور کائنات کے ایک کونے خدرے کا علم اور ہر مخلوق کا علم اور اس کے سارے حالات کا علم، یہ علم غیب کہلاتا ہے، اور علم غیب اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میں تجھے نشانیاں بتلا سکتا ہوں قیامت کی، لیکن قیامت آئے گی کب یہ بات میں نہیں بتا سکتا، میرے علم میں نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کچھ نشانیاں بتائیں، فَمَوَانْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، فرمایا کہ وقت آئے گا کہ جب تم دیکھو گے کہ چرانے لوگ، بکریاں چرانے والے، الحفاظ العراۃ، جن کے وجود پہ پہلے لباس بھی پورا نہیں ہوتا تھا، پہننے کے لیے ان کے پاس جوتا بھی نہیں ہوتا تھا، وہ ایسی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کے ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے کہ عقل تنگ رہ جائے گی، اونچی اونچی بلڈنگیں ان لوگوں کے ہاتھ بننے لگے۔ منتقل علامت اور رب کہا، اور تم دیکھو گے کہ بیٹیاں اپنی ماں کے کہنے کی بجائے اپنے خود مختار فیصلے کر کے اپنی ماں کے حکموں کا مذاق بنانے لگے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ انتقل علامت اور رب کہا، پھر اسی مفہوم، کسی علمی الفاظ کا یہ مفہوم بھی ہے کہ اگر ماں اپنی بیٹی کو کوئی بات خیر کی سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ یہ بات تیرے حق میں مفید نہیں، یہ فیصلہ تیرے لیے اچھا نہیں، تو بیٹی جھڑک کے کہے گی کہ تم میرے فیصلے کو پر انگلی اٹھانے والی ماں ہو۔ انتقل علامت رب کہا، ماں کی حیثیت اس بیٹی کے سامنے لونڈی کی ہوگی اور بیٹی کی حیثیت اس ماں کے سامنے مالکن کی ہوگی۔ اب وہ زمانہ آ گیا نہیں آ گیا؟ میں یہ زمانہ جب آ جائے تو پھر اس کے بعد تم قیامت کا انتظار کرنا کہ قیامت قریب آ جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں اتنی کثیر تعداد ہے قرب قیامت کی علامات کی کہ ان کو گننا مشکل ہے، بات میں شمار نہیں کر سکتا۔ بعض مشہور روایات ہیں، بعض اخبار احاد ہیں، خبر واحد کی تو بہت بڑی تعداد ہے، اور جن کو اللہ رب العزت نے زمانے میں سچا بھی کر دکھا ہے۔ مسجدوں کے اندر شور و شبر شروع ہو جائے گا، ناچ گانا ہر گھر میں پہنچ جائے گا۔ اب کوئی ایک گھر دنیا میں مجھے بتایا جائے کہ جس کے اندر موسیقی کی بجے، ایک گھر میں بتایا جائے، چاہے وہ عالم کا ہو چاہے وہ جاہل کا، ہر گھر میں یہ پہنچ نہیں چکی۔ کوئی شخص سود سے محفوظ نہیں رہے گا، فرمایا کہ اگر متقی ہوگا اور بچے گا کھانے سے تو اس کے باوجود اس کو سود کی بو ضرور پہنچے گی، کسی نہ کسی معاہدے کے تحت اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سود حاصل کرنا پڑے، اس کا حصہ ضرور بن جائے گا۔ اور شراب کو پانی سمجھ لیا جائے گا اور حرام کام کرنے کے لیے تعبیریں شروع ہو جائیں گی، اور اپنے پہلے گزرے ہوئے آباء و اجداد کے اوپر تنقید اور گالم گلوچ شروع ہو جائے گا۔ جدت پسندی کی ہوا عام ہونے لگے گی، لوگ دین کے اندر منمانی تعمیرات کرنے لگیں گے، اور اصل دین کا نقشہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو کر امت تک پہنچا تھا، اس دین کا بالکل نقشہ ہی تبدیل کر دیا جائے گا۔ اب یہ ساری باتیں منظر یہاں پہ آ رہی ہیں، کچھ دین سے متعلق، کچھ ایمان سے متعلق، کچھ اخلاقیات سے متعلق، کچھ فتنوں سے متعلق، کچھ عذابوں سے متعلق۔ فتنوں کے متعلق فرمایا کہ فتنے اس طرح ہوں گے کہ جس طرح ایک موتیوں کی مالا ہو اور اس کا دھاگا اگر ٹوٹ جائے تو اس کے بعد مسلسل وہ موتی نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس امت کے اوپر قرب قیامت میں اسی طرح لگاتار فتنے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ کہیں فرمایا کالی تاریک رات کی طرح چھا جائیں گے، اور کہیں فرمایا اس کا دھار بارش کی طرح چھوڑے گے۔ کہیں عیاشی اور سامان تعاوش کے متعلق، کہیں اونچی اونچی بلڈنگیں، کچھ علامات ایسی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے خدا کی قسم۔
مکہ کے متعلق آپ نے فرمایا، کون سا مکہ؟ مکہ مکرمہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور 13 سال آپ نے وہاں گزارے، پھر اس کے بعد آپ کی آمد رفت رہی، صحابہ کرام کے سامنے اس کا ماحول موجود تھا کہ جس کے اندر کچے مکان ہوا کرتے تھے، مٹی سے بنے ہوئے مکان، اکثر اوقات لوگ پتھر بھی نہیں تراشتے تھے، پتھر تراش کر بھی جو تعمیر ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھوڑی بہت شروع ہوئی، بعد میں اس کا بھی کوئی پورا بھرپور رواج نہیں رہا، مٹی سے بنے ہوئے مکان۔ اب جو مٹی کا بنا ہوا مکان ہو تو کتنی بلڈنگیں بن سکتی ہیں، اور زیادہ ہو تو نیچے ایک مکان اور اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ، بس اس سے زیادہ کا تصور بھی موجود نہیں تھا۔ لیکن فرمایا مکہ میں ایک وقت آئے گا کہ جس میں بنائی ہوئی بلڈنگیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، کیونکہ آج وہ ٹاور بن رہے نہیں بن رہے۔ پھر فرمایا کہ اس مکہ کے پیٹ کو کاٹ کے راستے بنا دیے جائیں۔ اب مکہ کے اندر سڑکیں بنا کے راستے بن نہیں گئے، مکہ کے پیٹ کو کاٹ کے راستے بنائے جائیں۔ اور اسی روایت میں آپ نے فرمایا کہ حجاز کی زمین کے اوپر سبز اگنے لگے۔ آج آپ پوچھ سکتے ہیں جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس وقت مکہ کے گرد و نواح میں اس طرح کا سبزہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا۔ اور سعودی عرب جو پہلے ہمیشہ مسلسل اپنے لیے گندم کبھی شام سے منگواتا تھا، کبھی ہند سے منگواتا تھا، کبھی اور ممالک سے، روس وغیرہ سے منگواتا تھا، لیکن آج وہ اپنی گندم کی پیداوار کے اندر تبدیل ہو چکا ہے۔ تبوک کے علاقے میں سبزیاں بے تحاشا ہو چکی ہیں، انہیں باہر سے کوئی چیز منگوانا نہیں پڑتی۔ حجاز میں، تبوک میں تو پہلے سبزہ تھا، اور میں حجاز کے اندر بھی زمین پہ ہمیں سب سے باری ہو جائے گی، اور میں جب یہ حالات آ جائیں تو پھر اس کے بعد یہ سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ جائے گی۔ اللہ تو میں یہ نشانیاں بتا سکتا ہوں لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ کب آئے گا۔ اور میں ننگے پاؤں رہنے والے لوگ، بے لباس رہنے والے لوگ کہ جن کے اوپر بمشکل اپنے پاس سطر چھپانے کے لیے کپڑا ہوتا ہے، ان کی بلڈنگیں ہوں اور وہ اپنی بلڈنگوں پہ فخر کرے گی، اولادیں نافرمان ہوگی، بیٹی اپنی باپ کی مالکن بن کے اس سے بات کرے گی، اپنے فیصلے خود کرے گی اور اپنے فیصلوں پر کسی کو انگلی اٹھانے کا اختیار بھی نہیں دے گی۔ اور پھر مثال بھی بیٹی کی بھی دوسرے مقامات پر والدین کی نافرمانی کا ذکر کیا کہ بیٹی اور بیٹا اپنے والدین کی نافرمان ہوں گے، لیکن یہاں پر خاص بیٹی کی بات کی کہ بیٹی کا نافرمان ہونا اس زمانے میں سب سے زیادہ تعلق کی بات ہے۔ بیٹے تو نافرمان ہو جاتے ہیں لیکن بیٹیاں نافرمان نہیں ہوتی۔ کتنی نافرمان ہوگی کہ اپنی ماں کے ساتھ باپ کس طرح کرے گی کہ جس طرح یہ مالکت اور ماں اس کے نگرانی، یہ کیفیت بن جائے۔ اللہ جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو اس کے بعد وہ شخص اٹھا اس وجہ سے اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی، حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے حدیث جبریل کے نام سے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے آپ نے فرمایا اتدری یا عمر من السائل، عمر جانتے ہو کہ یہ جو شخص آیا تھا یہاں بیٹھ کر بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتا رہا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو کوئی نہیں، آپ کے پاس آیا ہے، آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے یہ باتیں، ہمیں کیا معلوم کون ہے؟ ہم تو تعجب کر رہے ہیں اس شخص کی بے باکی پر کہ بڑا بے تکلف ہو کے آپ سے باتیں کر رہا ہے، ہمارے اندر تو انٹرسٹ بھی نہیں تھی اس طرح اس انداز میں آپ سے باتیں کرنے کی۔ پھر آپ کے سوال کا جب آپ اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں تو یہ تاریخ میں اوپر دستخط کرتا ہے، نبی کی بات کے اوپر دستخط کرنا چاہیے تھی، کس کی ضرورت؟ آپ نے میں کہ وہ جبریل، اور میں یہ جبریل تھا۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا، یعنی مشہور روایت کہ فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں اور انبیاء کے علاوہ دوسروں کو بھی نظر آ سکتے ہیں۔ علماء نے کہا یہ بات کس سے نکلتی، اس لیے کہ سارے صحابہ کی مجلس میں سامنے باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے جبریل آگے جملہ سننے والا ہے، آتاکم یعلمکم دینکم، اسے تو ضرورت نہیں تھی لیکن وہ تمہیں تمہارا دین اور اس کے آداب سکھانے کے لیے آیا، تمہیں سکھانے کے لیے آیا۔
اس لیے اس کے یہ سارے سوال انتہائی کارآمد کہ جس میں ایمان کا ذکر، اسلام کی ارکان اسلام کا ذکر، پھر اس کے اندر احسان اپنے دل پر محنت کا ذکر، پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر. یعنی قیامت کے ذکر کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس نے پوچھا کہ قیامت کب واقع ہوگی، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے وقوع کا علم تو اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں، میں کیسے بتا سکتا ہوں، نشانیاں بتا سکتا ہوں. وہ یہ کہ آپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں قیامت کی تاریخ جاننا اہم بات نہیں ہے، اہم کام یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کی جائے اور اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر دیا جائے اور اس کی علامات کی روشنی کے اندر اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو ایمان اور عمل کے اعتبار سے تیار کرنا چاہیے. آپ نے وہ یہ سکھایا. تو یہ دین کا خلاصہ ہے، ایمان کامل ہو، اعمال پہ محنت ہو، دل پہ محنت ہو اور آئندہ کے لیے اپنے مرنے کے لیے تیاری بھی موجود ہو. یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. تو سورہ العصر کے اندر بھی ایک بات فرمائی کہ باقی سارے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، اپنی قیمتی چیز اپنی عمر اس کو وہ برباد کر رہے ہیں اور فائدے والا کون ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اب اس کے بعد اپنے ایمان و عمل کے بعد یہ نہیں کہ بس اپنی نہ بگڑو اور دوسروں کی نہ چھیڑو، یہ بات نہیں. اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گرد و نواح میں، اپنے ماحول میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے معاشرے میں سب کی اصلاح کی فکر بھی ہونی چاہیے. اس لیے کہ جس کو دوسروں کی اصلاح کی فکر نہیں، اس کا خالی ایمان اور ذاتی اعمال ہو سکتا ہے تو اس کا بیڑا پار نہ ہونے دیں، کامیابی سے کنارے میں لگنے دیں. اس لیے یہ بھی امت کی ڈیوٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. فرمایا کہ جس شخص نے تم میں سے کسی منکر کام کو دیکھا، کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھا، اس پر اطمینان کا اظہار نہیں کرنا کہ چلو کہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس کی اپنی پرائیویٹ زندگی ہے، مجھے کیا ہے اس کے ساتھ کیا اثر ہوگا. یہ لفظ بڑے خطرناک ہے جو بعض اوقات ایمان کو انتہائی کمزور اور کھوکھلا کر دیتا ہے. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے جو اس کی اپنی پرائیویٹ زندگی. آپ مسلمان ہیں تو آپ کے دل کے اوپر اس کی چوٹ ضرور لگنی چاہیے. اگر چوٹ نہیں لگی اپنے ایمان کی خیر مناؤ اور اپنے ایمان پر محنت کرو. کہیں ایسے تو نہیں کہ اندر سے ایمان ہی ختم ہو چکا ہے کہ برائی کو دیکھ کر دل کانپتا ہی نہیں. اللہ اس لیے ایک روایت کے اندر ہے کہ جس وقت برائی کو دیکھ کر دل جو ہے اس پہ انقباض آئے، ٹینشن بنے، پریشانی ہو اور نیکی دیکھ کر خوشی محسوس ہو، یوں سمجھو کہ ایمان باقی. لیکن جس وقت برائی کو دیکھنے کے بعد اس کی برائی ہونے کا احساس ہی دل سے ختم ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پھر وہ تو کمزور ترین درجہ کا ایمان تو وہ بھی ختم ہو گیا. اب اس کے بعد آگے کیا رہ گیا؟ تو فرمایا فلیغیرہ بیدہ، پہلا کام تو یہ ہے اپنے ہاتھ سے اس پہ روکو. اچھا جی، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر دیکھنے والا اس کی طاقت نہیں رکھتا، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، فبلسانہ، اپنی زبان سے روکے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اپنی زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فبقلبہ، تو اپنے دل سے. اب کیا مطلب؟ مشہور معنی تو یہی ہے جو میں نے پہلے کیا ہے کہ اپنے اس کے دل پہ چوٹ ضرور لگنی چاہیے. وبقلبہ، دل میں بوجھ ضرور آنا چاہیے. وذالک اضعف الایمان، فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اس کے بعد پھر ایمان باقی نہیں رہتا. اور بعض علماء نے یہ معنی کیا ہے کہ فبقلبہ کا معنی یہ ہے کہ اپنے دل کے منصوبے سے اس برائی کو ختم کرے. کیا مطلب؟ منصوبے بنائے، سوچے اور فکر کرے کہ یہ شخص اس برائی میں مبتلا ہے تو اس کو اس برائی سے کس طرح چھڑایا جا سکتا ہے. اب اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا، کوئی طریقہ کار اختیار کرے. اس لیے زبان سے بھی بات نہیں کر سکتا، ہاتھ سے بھی نہیں کام کر سکتا،
تو پھر اس کے متعلق منصوبہ تو سوچے نا، منصوبہ سوچنا اس کا کام ہے، اگر نہیں بن سکتا تو کوئی حرج نہیں، اللہ رب العزت معاف کر دے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ہر جگہ پر ہاتھ نہیں چلانا ہوگا۔ ہاتھ کون چلائے گا؟ بڑا چھوٹے پر کہ جس پر اس کو اختیار ہے ہاتھ اٹھانے کا، سمجھا کی بات؟ وگرنہ یعنی شریعت کے اندر جو بچوں کو مارنا ہے نا، اس کی بھی باقاعدہ کام ہے کہ ایک ہاتھ ہوتی ہے اس کو، لیکن باپ اپنی اولاد کو سختی کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہے، ہاتھ بھی مار سکتا ہے ہلکا پھلکا۔ اسی طریقے سے اگر حاکم وقت ہے، قاضی ہے، حکمران ہے، امیر ہے، ظاہر بات ہے وہ بھی اس کے پاس بھی قوت نافذہ موجود ہے، وہ بھی اس کے متعلق کوئی سخت احکام جاری کر سکتا ہے، ہاتھ سے روک سکتا ہے، ڈنڈے سے روک سکتا ہے، اس لیے ان کے پاس طاقت ہے۔ لیکن جس وقت معاملہ آ جائے آپس میں برابری کا، ایک جگہ پہ ایک درسگاہ میں بیٹھنے والے دو ہم سبق ہیں، ہم جماعت ہیں، کلاس فیلو ہیں، ظاہر بات ہے ایک کام اگر کچھ تھوڑا کرنا تو دوسروں کو پکڑ تو نہیں مار سکتا، کام بڑھ جائے۔ ایک ادارے میں کام کرنے والے کولیگ ہیں تو ایک دوسرے کو تھپڑ نہیں مار سکتا۔ جہاں برابری آ جائے وہاں زبان چلتی ہے، سمجھایا جائے بھائی یہ کام مناسب نہیں، یہ بات غلط ہے، شریعت میں ناجائز ہے، اس کے دنیاوی نقصانات، اس کے اخروی نقصانات، اس کو سمجھایا جائے۔ اور بعض بات یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اکثر اگر برا کام کرتا ہے کوئی تو پھر اس کو نوکر اس کو کس طرح سمجھائے گا؟ اب زبان سے اس کو تبلیغ کرنا مشکل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے باپ ہے، اولاد اس کو نہ مار سکتی ہے، نہ سختی سے اس کو بات کر سکتی ہے، اور بعض کا سمجھا بھی نہیں سکتا انسان، ایسی نوبت کیا جاتی ہے۔ تو پھر جس وقت معاملہ چھوٹے اور بڑے کا آ جائے اور ناممکن ہو جائے اس کو زبان سے سمجھانا بھی، تو پھر فرمایا کہ اپنے دل سے منصوبے بنائے۔ اس کی ایک مثال روایات میں بھی موجود ہے کہ ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد جب فتوحات بھی ہو گئی، صحابہ کرام آپس کے اندر بیٹھ کے کچھ گپ شپ کر رہے ہیں، گزشتہ زمانے کے حالات ان پر پاس ہو رہی ہے کہ کوئی عجیب باتیں بتاؤ گے۔ ایک نے کہا کہ بھئی میرا والد بت پرست تھا اور دل میں خواہش تھی کہ اللہ کرے یہ چھوڑ دے اس بت پرستی کو۔ اب سخت بھی بڑا تھا، وہ تو مجھے پابند کرتا تھا بت پرستی کے لیے اور میں بھاگ جاتا تھا، اگر کبھی دعوت دینے کی بات کرتا تھا تو مجھے مارتا تھا۔ تب میرے دل کے اندر ایک دن خیال آیا کہ چلو کوئی منصوبہ بنا دیں، جس بت کی وہ عبادت کرتا تھا میں جا کر اس کو الٹا لٹکا دیتا۔ یہ وہی تدبیر ہے جس کو ابراہیمی تدبیر کہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح خفیہ جا کر ان کے لات پاؤں اور پورے وجود کو انہوں نے کچومر نکال دیا تھا کہ چلو اب تو بات سمجھ آئے گی نا کہ جو اپنے وجود کو نہ بچا سکے وہ انسان کی مشکل ہو جائے کیا ہے، اس کو الٹا لٹکا دیا۔ اب وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ تو الٹا لٹکا ہوا ہے، جس کی وہ پوجا کرتا ہے اس کو خدا بنایا ہوا ہے، وہ الٹا لٹکا ہوا ہے۔ بجائے اس کے بات کو سمجھتا اس نے سب کو شکم شروع کر دیا، گانا بولے کون ہے جس نے میرے ساتھ میرے معبود کے ساتھ یہ کیا، اس کو سیدھا کر دیا۔ پھر اسی طرح اس کے سامنے دعائیں ہیں، آرزیاں ہیں، داڑیاں ہیں، کہتے دوسرے دن پھر سیدھا کر دیا، تیسرے دن پھر اسی طرح کر دیا، لیکن بات اس کو سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ جانا چاہیے تھا لیکن سمجھ اس کو نہیں آئی۔ میں نے کہا یہ تدبیر تو کارگر نہیں ہوئی۔ ایک دن وہ گھر میں موجود نہیں تھا، میں نے اٹھا کے جا کر اس کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک، گندگی کے ڈھیر پہ میں نے کہا تو وہ کہیں باہر سے آ رہا تھا تو دیکھا کہ کوئی بھی باہر پڑا ہے، بسارہ کو یقول والا رکھ صحیح، اور ایک جنگلی جانور اس کے سر کے اوپر پیشاب کر رہا ہے۔ اب اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اپنے آپ کو گندگی سے پیشاب سے نہیں بچا سکتا تو میری مشکلیں کیا حل کرے گا، اللہ نے اس کو ہدایت دے۔ یہ ہوتا ہے منصوبہ بنانا۔ اس لیے یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان اور عمل کے بعد انسان فارغ نہ ہو جائے، بلکہ اپنے معاشرے کی طرف بھی غور و فکر کرے، اپنے آب و حیات کی طرف بھی غور و فکر کرے، برائیوں کے اوپر بولے بھی صحیح جہاں بولنے کا موقع ہو، اور جہاں بولنے کا موقع نہ ہو کم از کم دل کے اندر یہ پورا اور احساس ضرور ہو کہ یہ کام غلط ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کے ختم ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر بھی
اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے